the screen clear? جی سر، السلام علیکم. Alaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وبارك وسلم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكتابك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. So we had up to 69 or 70 last verse کمپلیٹ کر لیے تھے، 5-6 اور اس میں باقی ہے. لیکن ہم ایک بار تھوڑا سا یہاں سے ریویژن کریں گے. کل ہم ایک جملہ اور کلام میں فرق کیسے کریں گے وہ کل کی کلاس سے ہم شروع کرے تھے. جملہ کیا ہے؟ واٹ از اے سینٹینس؟ کچھ ورڈز کا مجموعہ جو کہ سینس میک کرے. یس، تو وہ گرامیٹیکلی جملہ یا جملہ تاہم کسی کو سینٹینس آپ کب کہیں گے؟ جبکہ اس کے اندر 2 یا 2 سے کلمات، زیادہ کلمات ہوں. ٹھیک ہے. جی. اب اس کے بعد ہم اس کو مین کیٹیگریز میں سے کیا جملے کے اقسام ہیں. جملے سے مراد اب چھوٹا جملہ بھی ہو سکتا ہے یا پھر پورا کلام بھی ہو سکتا ہے. پورا کلام بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بات جب مکمل ہو جاتی ہے تو اس میں کئی قسم کے جملے آئیں گے، تبھی جا کے کلام مکمل ہوگا، ایک میسج مکمل ہوگا. تو وہ اس کے 2 کیٹیگریز ہم کرے تھے کہ کلام کے لحاظ سے کیا ہوتا ہے جملے، مفید اور دوسرا غیر مفید ہو جائے، جملہ ناقص بھی کہہ سکتے ہیں. نہیں، یہ تو مفید کلام ناقص کے معنی جس سے کوئی پورا سنس نہیں نکلتا ہے نا. لیکن اس کے بعد ایک تو پوری کوئی چیز کی خبر دینے والا جملہ، اور پھر دوسرا جو ہے وہ انشائیہ ہے جو خبر نہیں دیتا ہے بلکہ اس کے کئی قسم ہیں. اب ہم ایک نظر یہاں سے دیکھیں گے کہ جو لاسٹ ورسز ہیں 63 سے 77 تک پورا سورہ ختم ہونے تک، یہ عباد الرحمن کی صفات ہیں. اور ایک کوئک ریویژن قرآن میں سے ہم کریں گے. اس کے بعد پھر ہم اپنا ایک ایک آیت کی طرف آ جائیں گے. اب آج ہم صرف یہ دیکھیں گے کہ کلام کہاں پر ختم ہو رہا ہے. اب وہ کلام یا جملہ پہلے وہ خبریہ ہے یا انشائیہ ہے. اس کے اندر بیچ بیچ میں میں جو آپ کے ڈاؤٹ سمجھا ہوں اس کو ذہن میں رکھ کے دوبارہ وہ چیزیں سمجھا رہا ہوں کہ it's a very first sentence. Have you come back from
your journey, Umaira Shazia? الحمدللہ یس سر، کل کلاس ختم ہوئی اور ہم نے گھر میں داخل ہو گئے الحمدللہ. اچھا چلیے Umaira. جی سر، السلام علیکم. اس کے بعد پہلے 63 کو جلدی سے پڑھیے اور اس بارے میں آپ کیا کیا جانتے ہیں وہ جلدی سے بتائیے کس قسم کے جملہ ہے. It is the total information that's in the 63 اور 63 ہے یہ کیا ہے وہ 61 62. Yes, it is 63. بسم اللہ الرحمن الرحیم. و عباد الرحمانی، میرا مطلب ہے کہ میں پورا پڑھوں. الذین یمشون علی الارض ہونا، یہاں تک ایک کلام، ایک طرح سے کلام تو پورا نہیں ہو رہا لیکن ایک بات پوری ہو رہی ہے، کیونکہ عباد الرحمن کے بارے میں ایک کیٹیگری، ایک ان کی یہ ایک ان کی اچھائی ہے. یہاں تک کلام تو پورا اینڈ تک چلے گا، جو اس ابھی اور سے اور چلے گا اور اس آیت کے اینڈ تک بھی چل رہا ہے، لیکن ان کی ایک کیٹیگری یہاں پر پوری ہو رہی ہے کہ جب عباد الرحمن زمین پہ چلتے ہیں تو آہستگی سے چلتے ہیں. یہی آپ کا سوال ہے؟ یہی نہیں تھا میرا سوال، بھی کچھ ہے اس میں. سب سے پہلے تو اس جملے میں آپ کو دو چیزیں ہیں یا نہیں ہیں، یعنی اس میں آپ کو کوئی خبر مل رہی ہے یا کوئی وارن کیا جا رہا ہے یا کوئی تمنا ہے یا کوئی شرط ہے. اس آیت کے ٹکڑے میں کیا ہے؟ خبر دی جا رہی ہے الذین سے، اسمیہ جملے سے. کون ہے وہ الذین؟ الذین عباد الرحمانی ہیں، اللہ کے نیک بندے. چلیے ان کے یہاں سے کیا ہو گیا، یہ آپ کا مین پارٹ ہے، یہ آپ کا مین پارٹ ہے. اس کو کیا کہیں گے آپ؟ اس کو مبتدا بھی کہیں گے کیونکہ یہ مضاف الیہ مل کے مبتدا بن رہا ہے. اس کو مسند الیہ بھی کہیں گے جو ہم کل سیکھ رہے دل کہیں گے. اب اس کے اندر دیکھیے مسند الیہ ہے، تو مسند جو ہے وہ مختلف طریقے سے آئی ہے اور اس کی تعداد کوئی 18 یا 18 یا کیا کتنے ہیں، 12 ہیں، کتنے ہیں وہ. بہرحال صفات جو آ رہے ہیں ان کے بارے میں جو انفارمیشن آ رہے ہیں عباد الرحمن کے بارے میں، وہ ایک پورا جا کے بیان کمپلیٹ ہو رہا ہے. عباد الرحمن کے جو صفات ہیں 1 2 3 ہم گن بھی رہے تھے. آئی تھنک اٹس اباؤٹ 12 یا اس سے زیادہ صفات ہوں گے. تب یہ پورا جو کلام ہے اس میں کہیں کہیں بیچ میں انشائیہ بھی آ جائیں گے کہ کوئی کنڈیشن کے ساتھ بھی بات ہوگی، اور پھر لیکن پوری جو باتیں یہ 63 سے 70 تک ہیں، یہ ایک ہی مضمون ہے جو رن ہو رہا ہے، جس میں مسند الہ کے بارے میں مسند ہے جو مختلف گرامیٹیکل طریقوں سے استعمال ہوئی ہے. اور یہ بات سمجھ میں جی سر آپ کی بات کل مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ ہم ایز اے ہول پہلے آیت کو دیکھیں گے پوری کو. کئی طریقوں سے آپ کر سکتے ہیں. آیت کو ایز اے ہول بھی دیکھیں گے تاکہ آپ کے فہم میں اضافہ ہو. یعنی اکثر اوقات میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ آپ گرامر بطور گرامر کر رہے ہیں، لیکن اس سے جو اصل فائدہ پہنچنا ہے نا، جو چیز ہم اس کے لیے گرامر یوز کر رہے ہیں، وہ ایکچولی اس تک ہم نہیں پہنچ سک رہے ہیں، بلکہ ہم صرف جو ہے سطحی طور پہ گرامیٹیکلی اس کا یہ پوزیشن ہے. لیکن اس کو ہم گرامر کیوں کر رہے ہیں، قرآن کے سمجھنے میں کیا مدد ہم کو مل رہی ہے، اس چیز کے لیے ہم کو ایک میسیج عباد الرحمن. اب اس کا جو بدل الذی ہے وہ بہت دور تک چلتا رہے گا، بہت دور تک چلتا رہے گا.
تو ہر جگہ عباد الرحمن بلکہ پورے 12 کوالٹیز ایک آیت میں نہیں لا دیا. اس کے لیے یہ پوری 77 تک کی آیتیں ہیں. لیکن ان سب کے اندر کل جو ہم آیتیں پڑھ رہے تھے، 2 آیتیں 13 اینڈ 14 اینڈ 15 کل اس کی نساء کی، وہ پوری کیسی تھی؟ انشائیہ شرط تھی اس کے اندر، ہے نا. جو بھی اللہ کی اطاعت کرے گا اس کے لیے کیا ہے، جو بھی یاسی اللہ اور جب بھی اللہ کی نافرمانی کرے گا اس کے لیے کیا ہے. لیکن یہ آپ کے پاس دوسری مثال ہے کہ عباد الرحمن. سو دس از مسند الیہ. اب اس کے بعد آپ چھوٹے چھوٹے جملوں میں اس کے انالیسس کریں. وہ کیا تھا؟ پہلا ٹکڑا ان کے جو مسند ہے وہ کیا ہے؟ الذین یمشون علی الارض، الذین کو تو ہم بدل لے لیں گے عباد الرحمانی کا، اور پھر ان کی جو ایک ان کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے وہ یہ کہ یمشونا، وہ جب وہ چلتے ہیں علی الارض. اس میں یمشونا میں فعل اور فاعل ہے، مشیہ اس کا روٹ ورڈ ہے جس کا مطلب ہے وہ چلا، یمشونا کا مطلب وہ سب چلتے ہیں، یعنی عباد الرحمن اس کے اوپر اس کا وہ ریفر کر رہا ہے اس کا فائل. اور پھر ہونن ہم پہلے بھی لے سکتے ہیں بعد میں بھی لے سکتے ہیں، اس کا یہ مفعول بھی ہو سکتا ہے، حال بھی ہو سکتا ہے، حال اور ہوگا. حال ہے. اور علل اردی جو ہے وہ جار مجرور متعلق ہے یمشونا، یعنی جب بھی وہ زمین پہ چلتے تو آہستگی سے چلتے، یعنی غرور سے پیر مارتے ہوئے اکڑ کے نہیں چلتے بلکہ بہت عاجزی سے چلتے ہیں، وہ جھک کے ہلکے سے. پھر یہاں پر ایک بات کمپلیٹ ہو گئی ہے کہ وہ جب چلتے ہیں تو وہ کس طرح چلتے ہیں، لیکن کلام ابھی جاری ہے. اور یہ والا جو تھا یہ ہمارا اسمیہ خبریہ جملہ بن گیا تھا. پھر اب جو دوسرا پارٹ آ رہا ہے اس کا وہ واو ہے جو کہ حرف عطف ہے، کیونکہ بات ابھی جاری ہے انہی کے بارے میں ہو رہی ہے، اس لیے یہ حرف عطف ہے. اور اب اذا سے شروع ہو رہا ہے تو یہ ایک صرف یہ پارٹ جو ہے نا، اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلامن، یہ والا جو ہے نا ہم اس کو اب اس پارٹ کو وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شرطیہ انشائیہ ہو گیا. یعنی بیچ میں جملے آ رہے ہیں لیکن جو مین مطلب ہے یہ بھی اس کی خبر ہی ہے، لیکن کسی خبریہ جملے سے نہیں دی جا رہی ہے بلکہ شرطیہ جملے سے ہے نا؟ جی تو ابھی بیچ میں انشائیہ جملے ہیں. جی اب یہ انشائیہ آ گیا، اذا ہر جو ہو گیا وہ حرف شرط ہو گیا. میرا جو مقصد ہے یا جو کام جو بات میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں وہ آپ کو پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی ہے، وہ مجھے دیکھنا ہے. کہ ایک کنفیوژن بہت سے لوگوں میں تھا کہ انشائیہ بھی بول رہے ہیں اور پھر اس میں یہ مبتدا بھی ہے اور پھر اس کے اندر خبر بھی ہے یا پھر انا کا بھی جملہ ہے. اب یہ اذا والے میں اذا ایک لفظ آ جانے سے وہ کیا ہو گیا، خبریہ نہیں ہوا بلکہ ایک شرط رکھی گئی کہ اگر ان سے گفتگو کرتے ہیں. اب یہ پھر خاطبہم یہ تو جملہ فعلیہ ہی ہوگا، کون کرتا ہے جاہلون، یہ جملہ فعلیہ ہی ہو گیا، اسی کا فعل فاعل مفعول ہو گیا. وہ جملے کی انالیسس کے اعتبار سے یہ جملہ فعلیہ ہے، لیکن کلام کے اعتبار سے یہ پورا خبر دی جا رہی ہے، اس کا مسند الیہ ہے عباد الرحمن. اب بیچ بیچ میں کئی جملے انشائیہ بھی آئیں گے، خبریہ بھی آئیں گے، فعلیہ بھی آئیں گے اور اسمیہ بھی آئیں گے، انا کے بھی آئیں گے، کانا کے بھی آئیں گے. That is the stage I want you to take you up. لیکن اکثر ایسا ہوتا تھا، راشدہ ہے یا پھر اور بہت سے لوگ ہیں، اس کو جسٹ گرامر فار دا سیک آف گرامر
اتنا ایک ٹکڑا لے لیا، عباد الرحمن مضاف مضاف الیہ ہو گیا ہے نا، پھر اس کے بعد الذین سے جملہ وہ اس کا مبتدا نمبر ہو گیا، یمشونا سے اس کی خبر ہو گئی، اس کا فعل فاعل ہے، جملہ اسمیہ ہے، لیکن اس سے ہم فائدہ کیا اٹھا رہے ہیں؟ پورے کلام کو یا قرآن کو سمجھنے میں ہم کو کیا مدد مل رہی ہے گرامر سے، وہ آپ کے ذہن میں میں اس کی کمی محسوس کر رہا تھا. واز آئی رائٹ؟ یس سر، بالکل ایبسولوٹلی. اور آپ کی یہ بھی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہم صرف ٹکڑے لے کے اور گرامر کر رہے تھے، مگر ایز اے ہول اس کو نہیں سمجھ رہے تھے کہ یہ کس طرح کا جملہ ہے، کلام ہے. اس میں یہ کنفیوژن تھا کہ شروع میں اگر من سے شروع ہو رہا ہے تو ہم نے کہہ دیا یہ شرطیہ جملہ ہے، انشائیہ جملہ ہے، لیکن وہ من کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے یا وہ شرط رکھی جا رہی ہے، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں تھا. لیکن اب آپ ہمیں ایک سٹیپ اپ کر رہے ہیں، اینڈ دیٹ از الحمدللہ سر. ہم کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اچھا انشاءاللہ. چلیے اس کے بعد فاطمہ یہاں سے کنٹینیو کرو اس آیت کو. سر اسی کو یا اگلا پڑھوں؟ نہیں ابھی اس کو کمپلیٹ کرنا ہے نا، یہاں تک الارضی ہونوں تک اس نے کر دیا. جی سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یہ ایک انشائیہ جملہ ہے کیونکہ اس میں ایک شرط رکھی جا رہی ہے اور اس میں بات پوری نہیں ہو ہے جب تک ہم اس کو سر مطلب ایک دم اس میں کوئی مسند علیہ نہیں ہے، مسند نہیں ہے، یہ اس میں صرف ایک شرط ہے، تو یہ ایک انشائیہ جملہ ہے جس میں اذا حرف شرط ہے اور خاطبہم جو ہے اس میں خاطبہ جو ہے وہ فعل شرط ہے. اور پھر جب شرط کو ہم کھولیں گے تو خاطبہم الجاہلون جو ہے وہ ایک فعلیہ خبریہ جملہ ہے. اور اس جی میں کیا کیا ہے؟ جی خاطبہم میں ہے وہ مخاطب ہوتے ہیں ان سے، تو اس میں سر جی سر جی اس میں خاطبہم وہ مخاطب ہوتے ہیں ان سے، تو اس میں فعل اور فاعل ہے. تو فاعل جو ہے وہ ہم کی ضمیر دوبارہ جا رہی ہے عباد الرحمن کی طرف، اور فاعل جو ہے اس کے اندر ہے کہ وہ جو ہے ریفر کر رہا ہے جاہلونہ کی طرف، کہ جب جاہل مخاطب ہوتے ہیں ان سے. ان سے اور جاہلونہ میں جو ہے وہ زبر. اس جی میں سر وہ کیا، یہ تو بالکل جملہ فعلیہ ہے، وہ کیا چیز ہے جو اسے انشائیہ بنا رہی ہے؟ وائی سر ناٹ اس میں سے کیا ہے بریا؟ جی وہ سر کون اس سا، میں جی سر اس میں مسند الہ نہیں ہے، اس میں فعل وہ نظر آ رہا کون ہے تھوڑا سا سا کلمہ ہے، نظر آ رہا ہے. وہ کون سا کلمہ ہے جو اتنے ٹکڑے کو انشائیہ بنا رہا ہے، جملہ انشائیہ؟ اذا سر دیر یو آر، ذا کی وجہ سے، ورنہ یہ جملہ فعلیہ تھا ہے نا. یہ جو ہے شرط کے لیے آ رہا ہے، اور یہ کہ وہ آ جانے سے یعنی جب ایسا ہوتا ہے تو ایسی صورت میں ان کا ریسپانس کیا ہوتا ہے نا. اس اذا کی وجہ سے یہ انشائیہ ہو گیا کہ جب ان کو خاطبہم الجاہلون. then what do they say؟ قالوا سلامن جو کہ جواب شرط ہے، وہ کہتے ہیں فعل اور فائل، فائل جو واو الف ریفر کر رہا ہے عباد الرحمن کی طرف، اور سلامن جو ان کا قول ہے وہ اس کو ہم قول بھی کہیں گے، مقولہ بھی کہیں گے، اور اس کو مفعول بھی بھی کہیں گے. ٹھیک، اب آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ کیا آپ کے ذہن میں ڈاؤٹ تھے، میں اس کو صحیح ریڈ کر سکا اور اب تک اس لیول کو بڑھانے میں میں کامیاب ہو رہا ہوں، آپ کامیاب ہو رہے ہیں. جی سر ویژن اور وائڈ ہو رہا ہے، کھل رہا ہے دماغ، کہ پہلے ہم پورے آیت کو دیکھیں گے، اس میں اگر ہمیں کوئی مسند نظر پراپر آ رہا ہے اسم اور خبر تو پھر ہم اس کو خبریہ کہیں گے. اگر اس میں کچھ اور سی کنسٹرکشن ہے وہ دیکھیں گے کہ کس طرح کا جملہ ہے، پورے ہم لے کے آیت کو پھر اس کو کلاسیفائی کریں گے. چلیے اس کے بعد عائشہ حسینی آگے کا جملہ کریے. جی سر، السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین یبیتون لربہم
ہم، ربہم سجدن تک لیں گے سر. ہم، تو یہ اس حساب سے سر پھر یہ جملے انشائیہ ہی ہو گیا پھر. اور جو نہیں کیسے سر یہ انشاءاللہ؟ خبریہ ہی ہے، یہ خبریہ ہی ہے. یہ تھرڈ کوالٹی ان کی کیریکٹرسٹک بتا رہی ہے. تو خبریہ عباد ہے. جی سر یہ خبریہ ہے. اور وہ جو وہ چھوڑو جی، گزارتے ہیں. وہ ترجمہ چھوڑو. خبریہ ہے تو اس کا پروف کیا ہے آپ کے پاس؟ واٹ از دا پروف دیٹ اٹ از اے نامینیٹو سینٹینس؟ جی سر تو اسمیہ خبریہ ہے اور الذین مبتدا ہوا اور اس کی خبر ہے یہ اس کا ایک مسند ہے اور وہ اس میں موصول ہے، اور وہ اس میں موصول is referring to some noun. وہ کس کو ریفر کر رہا ہے؟ الذین، عباد الرحمن کو. عبد الرحمن کو. تو ایک مسند الیہ ہے اور ان کی ایک مسند ہے کہ وہ راتوں میں یہ کام کرتے ہیں. تب آپ کے اندر اتنا کانفیڈنس ہو جانا چاہیے کہ یہ پوری آیت آپ ایک یونٹ لیں گے جو پچھلے یونٹ سے تعلق رکھتی ہے کہ دو کیریکٹرسٹکس پچھلی بار آ گئے تھے کہ وہ زمین پہ کیسے چلتے ہیں جب کوئی فالتو گفتگو ان سے کرتا ہے، کوئی جاہل مخاطب ہوتا ہے تو ان کا کیا رد عمل ہوتا ہے، ان کے دن کیسے گزرتے ہیں. پھر اس کے بعد اب ایک اور مزید اس میں معلومات میں اضافہ کیا جا رہا ہے عباد الرحمن کے بارے میں، اور ایک تھرڈ مسنت دی جا رہی ہے آپ کو کہ ان کی راتیں کیسی ہوتی ہیں. اس کا تو اپنا پھر گرامیٹیکل انالیسس ویسے ہی ہوگا کہ پھر یہ مبتدا ہو گیا، اس کے بعد اس کی خبر کیا ہے بتاؤ جلدی جلدی. اس کی خبر ہے یبیتون لربہم سجدن تک لیں گے. تو خبر کو کھولیں گے تو وہ جملے فعلیہ خبریہ ہے جس میں فعل اور فاعل ہے. فعل بیتا ہے اور فاعل ہے تھرڈ پرسن پلورل جو کہ ریفر کر رہا ہے الذین کو. اس میں اور آپ نہیں تھے، بہت دن غائب تھے، تو اسی واسطے آپ کو بہت سی چیزیں بھول جا رہے ہیں. یہ یبیتونا فعل فاعل نہیں ہے، یہ ویک ورب ہے. اس کا تعلق، اس کا روٹ ورڈ باتا ہے. باتا کے معنی کیا ہے؟ رات گزارنا. اور باتا کس کی صفت ہے؟ الذین کی سر کس کی عباد سسٹر؟ الرحمن کس کی سسٹر ہے باتا؟ ویک کانا سر. کی. تو اب یہ کانا کا جملہ ہے اور یہ بھی خبریہ ہے. کانا کا اسم کیا ہوگا پھر؟ کانا کا اسم یا اور واو نون ہوگا کون جو وہ کون ہے پھر؟ وہ یا اور وہ نون کون ہے؟ وہ ریفر کر رہا ہے عباد الرحمن کو جو کہ یہاں پر الذین کی طرف. الذین، عباد الرحمن سب ایک ہی ہیں یہ، ہے نا. اب پھر ان کو اس کے یہ کانا کا اسم ہے یہ بھی تو نا. اب وہ کرتے کیا ہیں؟ پھر ان کی خبر ہے لربہم سجدن کی جو باتا کی جو خبر ہے. تو لربہم سجدن میں ہم دیکھیں گے خبر کو کھولیں گے تو ربہم مرکب اضافی بن کر جار مجرور سر اس میں ہم خبر میں آپ نے بتایا تھا کہ جار مجرور نہیں بولیں گے، لیکن یہاں پر لربی جار مجرور متعلق ویک ورب یعنی کہ باتا، اور ربی ہم مرکب اضافی ہم کی ضمیر جا رہی ہے انہی کی طرف، عباد الرحمن کی طرف. اور سجدن جو ہے وہ حال ہوگا ان کا. پھر وہ حرف عطف ہو رہا ہے قیامن معطوف ہو رہا ہے سجدن پر. وہ یہ دونوں اتنا تم بہت اچھا جا رہے تھے، لیکن وہی ہوتا ہے نا تھوڑے دن مسلسل غائب ہو گئے تو وہ سیکھنے میں جو ایک ٹیمپو رہتا
نہیں وہ جو ہے تھوڑا سا ختم ہو جاتا. اب تم یہاں پر ساری چیزیں جتنے تمہارے علم میں لا کے گھسا دے رہے ہیں، حال بھی بتا دے رہے ہیں، لی ربی ہم کو پہلے لے کے اس پہ گفتگو کر رہے ہیں. لیکن پہلے جب تم ریگولر تھے اس وقت کیا کرتے تھے؟ یہ بھی تو نا میں یا اور واو نون اگر اسم ہے تو پھر اس اسم کی خبر کیسی ہوگی؟ کانا کا جملہ ہے، وہ خبر کو آپ پہلے بہت آسانی سے بتا دیتے تھے. وہ خبر کا ایک ٹکڑا، ایک کلمہ ہے جو خبر ہے، لیکن اس کے ساتھ دوسرے مسئلے یا دوسرے کیا کہتے ہیں اس کو کلمات جو ضروری ہیں وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہیں. لیکن ایکچولی خبر کیا ہے اس کی؟ سجدن ہے سر، پھر کانا کی یہ خبر. بات ہے. اب آپ اس کو حال وغیرہ ساری چیزیں یہاں پر لا دی ہے تو وہ انالیسس نہیں ہوئی. یہ کانا کا جملہ ہے، کانا اس کا اسم یہ یا وہ نون ہے، وہ کون ہے؟ عباد الرحمن ہے، وہ الذین ہیں. ان کی خبر کیا ہے؟ وہ سجدن، وہ سجدے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جی اور سر، کیا کرتے ہیں؟ اور قیام کرتے ہیں. قیام کرتے ہیں. پھر اب یہ واقعہ کیا مقام ہو گیا؟ حرف عطف ہے اور قیامن معطوف ہو رہا ہے سجدن پر. تو کس کو سجدے کرتے ہیں؟ لربہم کو. اس کا ہم بعد میں بحث کریں گے سمجھنے کے لیے. یعنی پہلے لی ربی ہم لے کے اگر ہم کنفیوز ہوتے رہیں گے تو پھر بات سمجھ میں نہیں آئے. اب کیا ہو گیا؟ 100% یہ کون سا جملہ ہے؟ 100% کون سا؟ پورا جملہ تو اسمیہ خبریہ ہے سر. بس یہ ختم. اسمیہ خبریہ ہے. اسمیہ خبریہ کی کون سی کیٹیگری ہے؟ اسمیہ خبریہ کی کون سی سر؟ کانا. اس میں آپ سب ڈویژن تو نہیں ہے سر، کانا کا تو الگ ہی ہوگا نا. اچھا، پرسوں کے گرامر کی کلاس میں بھی نہیں تھے نہیں تو جی سر، ہی نا اس میں اسمیہ خبریہ ہے، پیلیا خبریہ ہے، کانا کا جملہ، انا کا جملہ. پھر یہ کون سا جملہ ہے؟ تو یہ کانا کا جملہ لیں گے سر، یبیتونا کی وجہ سے. کانا کا جملہ ہے تو پھر اس کا اسم ہوتا ہے، اس کی خبر ہوتی ہے. اوکے سر. تو سر اسم کیا تھوڑا ہے؟ سا اسم الذین ہے، جو یبیتونا میں جو یا اور واؤ ہے وہ اس کی خبر اسم ہے. کیا ہے؟ وہ کیا کرتے ہیں؟ راتیں کیسے گزارتے ہیں؟ خبر ہے. سجدن. ہاں، تو یہ کوئی فعل فاعل مفعول نہیں ہے، اسمیہ جملہ ہے 100%. اور وہ سجدے میں اور قیام میں. باقی جو آپ نے کیا سجدن ہے وہ جو ہے حرف عطف ہے، اور قیام جو ہے وہ نماز کی ایک حالت ہے، ایک رکن ہے. اب وہ کیا کرتے ہیں؟ یہ کس کو سجدہ کرتے ہیں، کس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، وہ بھی خبر میں آ رہا ہے لی ربی. لیکن ایسے جملوں میں جار مجرور متعلق نہیں بولتے. جب وہ فعلیہ جملہ ہوگا تو اس وقت بولیں گے. لیکن پورا یبیتونا کی خبر ہے لربہم سجدوں وقیاما. تو جب ہم اس کو سمجھنے کے لیے ہم کانا کا جملہ ڈیسائیڈ کر لیے، پھر اس کے بعد اس میں اس کا اسم معلوم کر لیے، اس کی خبر ہے سجدن وقیاما. They spend their nights in وہ سجدے میں اور قیام میں. کس کے لیے؟ لربہم کے لیے. تو یہ کلام جاری ہے، یہ پورے انفارمیشن ہے. بیچ بیچ میں کہیں پر انشائیہ جملہ بھی آ رہا ہے، لیکن اس کے اندر بھی انفارمیشن ہے. جیسے یہاں ہے تھا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، یہ انشائیہ جملہ آ گیا تھا، شرط کے ساتھ آ گیا تھا کہ اگر ان سے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اگر جاہل خطاب کریں تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ قالوا سلام. یہ بھی خبر ہی دی جا رہی ہے، لیکن تو انشائیہ جملے سے شرط کے ساتھ جواب شرط ہے. ویسی صورت میں ان کا کیا حال ہوتا ہے؟ کچھ آ رہا ہے سمجھ میں؟ جی سر، تھوڑا سا، کیونکہ تھوڑا نیو کانسیپٹ ہے تو تھوڑا گراس
کرنے ٹائم لگ رہا تھا سر. آن دا ہول اگر آن دا مطلب پورے آیت کو دیکھیں تو ہم جیسا پہلے کلاسیفائی کرتے تھے کہ یہ خبریہ ہے یا انشائیہ ہے، لیکن اب ہم نہیں، ایک ایک آیت ابھی بھی جی وہی کر رہے ہیں، لیکن اس کو اور زیادہ کلیئر سمجھنے کے لیے گرامر سے کیسا فائدہ اٹھانا ہے، ہم اس کو پورے یونٹ کو سامنے لے رہے ہیں. یہ 10 کتنے ہوتے 63 سے 77 تک کتنے آیتیں ہوتی ہیں، یہ ایک یونٹ ہے ہمارا، یہ گروپ ہے. یہ پورے گروپ کو سامنے رکھ کے ہم اس کی انالیسس کر رہے ہیں. اس میں وہی پرانا طریقہ ہے، عباد الرحمن کو لے لیا، الذین کو لے لیا، یمشون علی الارض وہاں تک لے لیا، وہ وہی طریقہ ہے. لیکن اس سے ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ ہم اتنی وہ بھی ضروری تھا، اس کی پریکٹس ہونے کے بعد ہی یہ کام ہو سکتا ہے، بغیر اس کی پریکٹس کا نہیں. تو وہ پریکٹس کافی ہو چکی ہے، تو اب ہم ایک سلی آگے چل کے یہ پورے کلام کو ایک ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے. بات وہی ہو رہی ہے، اس میں کوئی چیز تبدیل نہیں ہوئی. پہلے کچھ کرتے تھے، اب کچھ کرتے تھے. جی سر. چلیے راشدہ آگے کنٹینیو کریے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین یقولون، یہاں تک لے گئے. یہ ایک واو جو ہے عطف ہو رہا ہے، یہ پچھلی پوری آیت ذرا سا تھوڑا سا چینج کو بھی فالو کریے. پوری آیت پڑھ لیجئے، اس کے بعد یہ اس کے بارے میں ڈیسائیڈ کریے کہ یہ جملے خبریہ ہے یا انشائیہ ہے. اس کے بعد چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، لیکن وہ کوئی ہم کئی طریقے سے پہلے سلیشز لگاتے تھے، وہ سلیش کو تھوڑی بات کہاں تک ہوگی، پھر اضافہ کہاں ہوا. ایسے مختلف طریقوں سے ہم قرآن کو سیکھنے کی کوشش کریں. تو وہ ایک طریقہ بھی اپنی جگہ ہے، وہ بھی ہم اس کو بھی اپلائی کریں گے، لیکن اب وہی طریقے سے ہم کریں گے، اس سے ہٹ کے نہیں کریں گے. ایسا کوئی قسم نہیں کھائے ہم لوگ. یعنی یہ والذین یقولون تک لے لیں گے یا والذین لے لیں گے، ایسا نہیں. بلکہ اب آپ پوری آیت پڑھیے، پڑھ کے ایک بات کریے کہ یہ پوری آیت ایک قسم کا جملہ ہے یا اس کے کتنے مین پیسز آپ کر سکتے ہیں. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم. یہاں تک لیں گے پہلا. تو یہ اس کو لیں گے تو یہ ایک اسمیہ جملہ ہے. الذین مبتدا ہے، اس کی خبر جو ہے وہ یقولون سے ہو رہی ہے، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم. جب ہم خبر کو کھولتے ہیں تو وہ ایک مطلب کہ فعلیہ جملہ ہے، اس میں فعل اور فاعل ہے، اور اس میں مقول القول جو ان کا قول ہے وہ جو ہے وہ انشائیہ جملہ شروع ہو رہا ہے، جو فعل امر سے ہے، مطلب دعائیہ ہے. ربنا نادا منادا ہے، اور اصرف جو ہے وہ فعل دعائیہ ہے کہ پھیر دے، اے رب پھیر دے، انا ہم سے. تو انا جار مجرور متعلق صرفہ ہے. صحیح کر رہی ہوں سر کہ نہیں؟ نہیں کر تو رہے ہیں، لیکن میرا جو آپ کو میرا سوال تھا اس کے لحاظ سے یہ پہلے پورے آیت کے بارے میں ڈیسائیڈ کیجئے بولا تھا میں آپ کو. والذین یقولون اس کو دیکھتے ہیں تو وہ مطلب عباد الرحمن ہی کی خبر دی جا رہی ہے جو مسند علیہ ہے، اسی کی خبر دی جا رہی ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں. لیکن وہ جب ان کا کہنا جو ہے وہ ایک مطلب کہ دعائیہ کلمہ شروع ہو جاتا ہے. تو دعائیہ کلمے کو آپ کیا کہیں گے؟ تو انشائیہ کہیں گے سر اس کو. پھر انشائیہ کہیں گے. تو جی یہ اب مین ڈومینیٹ پارٹ کون سا ہے اس کا مطلب کوئی خبر دینا ہے یا انشائیہ ہے؟ ان کی دعائیں کیا ہوتی ہیں، دعا کا ذکر ہے، وہ اس کا مقولہ ہے ان کا. جی سر. پھر دعا پھر ہم اس کو مطلب کیا اسمیہ انشائیہ کہیں گے سر؟ اسمیہ انشائیہ کوئی جملہ نہیں ہوتا.
क्या होता है सर, मतलब इंशाइया होता है, इसमिया इंशाइया कोई जुमला नहीं होता, ये फेलिया इसमें इंशाइया कोई जुमला नहीं होता। शाजिया सर तुम इसी को कर सकते, थोड़ा और कैसा कैसा समझा सकते हैं? जी सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना सिर्फ अन्ना अज़ाबा जहन्नम, यहाँ तक लेंगे तो हमें दिख रहा है कि ये अल्लज़ीना जो है वो इबादुर रहमानी का बदल है, और उसी की, क्योंकि अल्लज़ीना एक मुब्तदा हम लेंगे तो ये एक इस्मिया खबरिया जुमला बन रहा है, जो कि हम तो इसको हमने डिसाइड कर लिया कि इसका एक मसनद इलैह है जिसकी तरफ उसका मसनद जा रहा है, तो ये एक इस्मिया खबरिया जुमला बनेगा जब पूरा हम लेंगे। अब जब हम उसको खोलेंगे, जब हम उसके टुकड़े करेंगे तो फिर हम देखेंगे कि उसमें कौन कौन से आ रहे हैं जुमले, इंशाइया और खबरिया। तो हम पहले ले लेते हैं टुकड़ा अल्लज़ीना यक़ूलूना, ये एक इस्मिया खबरिया जुमला है। अल्लज़ीना मुब्तदा है जिसकी खबर है यक़ूलूना, कि वो कहते हैं। अब जब हम उसको खोलेंगे कि वो क्या कहते हैं, तो फिर हमारे पास आ रहा है, उसकी जो मजीद वजाहत आ रही है वो एक बन रहा है इंशाइया अमरिया, और अगर अल्लाह के लिए हम कह रहे हैं तो वो उसको हम कहेंगे इल्तिजाइया कह सकते हैं। तो यहाँ से जब हम करेंगे तो ये एक इंशाइया अमरिया जुमला बन रहा है। तो हम कहेंगे रब्बना में जो है वो आ गया नादा और मुनादा, और फिर यहाँ से असरिफ से जो है वो अमरिया शुरू हो रहा है। इसको दुआया यहाँ से था, अब ये यहाँ से दुआ जो है वो है असरिफ अन्ना, यानी कि एक फेल अमर आ गया असरिफ अजाबा जहन्नमा, फिर इस असरिफ में फेल और फाइल है, और अजाबा जहन्नमा जो है, अजाबा जो है वो उसका मफूल बिही है कि किससे बचा ले हमें, अजाबा से। और अजाबा कौन सा अजाब, जहन्नम का अजाब, तो जहन्नम उसकी सिफत है कि जो अजाब है वो जहन्नम का है। तो अजाबा जहन्नमा मिलके उसकी मफूल बेही बन रहा है, और अन्ना जो है वो जार मजरूर मुताल्लिक है असरिफ। ये जो जुमला था जिसमें कि दुआ, अभी दुआ जारी है आगे, तो ये जुमला इंशाइया और इल्तिजाइया या अमरिया बनेगा। लेकिन जो पूरा जुमला, जो पूरा हम लेंगे करामन तक अल्लज़ीना से, वो हमें समझ आ रहा है कि वो क्योंकि अभी खबर ही, ये भी एक खबर है बादुर रहमानी की, तो ये एक इस्मिया खबरिया जुमला है। ठीक है, तो ये अल्लज़ीना राशिद, आप समझ में आ रहा है कि अगर आप पूरे जुमले, पूरी आयत को देखेंगे तो ये भी एक उसके बारे में, इबादुर रहमान के बारे में खबर दी जा रही है ना। लेकिन ये जो खबर है, इसको जो पूरे कलाम में इस जुमले को हम खबर नहीं बोलेंगे, बल्कि उसको इंशाइया जुमला बोलेंगे कि उनके जबान से क्या निकलता है, वो क्या दुआएं करते हैं। तो दुआ खबर नहीं होती, बल्कि वो टुकड़ा जो दुआ के लिए इस्तेमाल होता है, जिसमें नादा मनादा होता है, तो वो इंशाइया जुमला होता है। तो उतना टुकड़ा इंशाइया है। लेकिन इसके जुमले का, इस आयत का मतलब भी उनके बारे में इंफॉर्मेशन देना है। लेकिन इसके अंदर जुमले इसमिया भी है, और फिर फेलिया भी है, और फिर इसमें उनके लिए दुआ भी है। दुआएं वाले तमाम जुमले क्या होते हैं, वो इंशाइया होते हैं। अब कुछ थोड़ा सा आपका जहन खुल रहा है, तो पुरानी चीज में तो आप परफेक्ट हो गए, उसको लेते ही आप अल्लज़ीना से यक़ूलून तक लेंगे, है ना। फिर रब्बना सिफ़ना मखौला है, वो सारी चीजें हैं, नादा मनादा है। लेकिन एक्चुअली उससे आपको जो फायदा पहुंचना चाहिए कुरान के समझने में, आर यू अचीविंग दैट गोल और नॉट, नहीं, दैट वाज अल्हम्दुलिल्लाह कंसर्न। मिल गया। वो मैंने भी इसी तरह कहा था, लेकिन वो कहने में मेरे जरा फर्क आया हुआ। मैं समझ रहा हूँ, आप बिल्कुल वही कहना चाह रहे थे, लेकिन उनका जरा भी नया नया मामला है, तो फिर थोड़ा एक आदत हो जाती ना, किसी चीज की आदत हो जाती है। जरा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सर, इस तरह समझ अच्छा आ रहा है। सर एक बात पूछूं,
یہی جو ہمیں کلیئر کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ جو ہم نے یہ والا جو ہم نے کیا کہ والذین یقولون ربنا اصرف، تو جب ہم اس کو دیکھیں گے تو بیک گراؤنڈ میں تو ہمیں پتہ یہ اسمیہ ایک اسم کی خبر دی جا رہی ہے، ہم سارے کیریکٹرسٹکس کر رہے ہیں، لیکن جب اس والے کو ہم لے رہے ہیں اس کے اندر دعا ہے تو ہم اس کو انشائیہ کہیں گے، انشائیہ امریہ دعائیہ کہیں گے، یا ہم اس کو پہلے اسمیہ کہیں گے؟ مجھے لگتا ہے اس والے جملے کو ہم انشائیہ امریہ یا دعائیہ کہیں گے، یا میں صحیح ہوں کیا میں غلط ہوں؟ پھر پہلے جو ایک کنفیوژن بھیجے کے اندر بیٹھ گیا ہے نا، وہ نہیں نکل رہا ہے کانسیپٹ کے لحاظ سے، اس کے سینس کے لحاظ سے، میننگ کے لحاظ سے، جملے کی ایک کیٹیگری آپ نے بنائی کہ یا تو اس میں کسی مسند الیہ کا مسند ہے، یا پھر کوئی دعا ہے، سوال ہے، شرط ہے، کچھ ہے، تو پھر وہ ایک کیٹیگری ہو گئی، اسے جملہ اسمیہ سے، خبریہ سے، فعلیہ سے، کانا سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن جب آپ اس کی انالیسس کریں گے تو وہ کیٹیگری میں خود کئی اسمیہ جملے بھی آ جائیں گے، کانا والے بھی آ جائیں گے، فعلیہ بھی آ جائیں گے، خبریہ، وہ اپنی جگہ، وہ کیٹیگری اپنی جگہ ہے۔ لیکن ایز اے ہول پوری آیت میں خبر ضرور دی جا رہی ہے، لیکن دیٹ از اے ڈفرینٹ تھنگ۔ جو پورا کلام ہے وہ انشائیہ ہے، وہ انشائیہ اس طرح سے ہے کہ وہ جو دعائیں کرتے تھے وہ ریپیٹ ہو رہی ہیں، لیکن ان کی جب کوئی زبان آپ بول رہے ہیں تو اس کی انالیسس تو اسی طرح سے ہوگی جس طرح زبان کی ہوتی ہے۔ اب وہ کیا ہے کہ اب یہ وہ کہتے ہیں یقولون کے بعد الذین سے شروع ہو گیا، پھر یہ تو وہی ہو گیا نا کہ یہ جملہ فعلیہ ہے، یقولون کیا کہتے ہیں، یہ مقولہ ہے ربنا صرف عنا عذاب جہنم، یہ کوئی خبر تو نہیں دے رہے ہیں، یہ مسند نہیں ہے، بلکہ وہ کیا کلمات ادا کرتے ہیں۔ تو یہ انشائیہ ہوا نا جو ہم انشائیہ ہوا، لیکن اس کو انشائیہ کے بعد کوئی خبریہ کا آپ کو لگانا وہ یہاں پر ضروری نہیں، لیکن انالیسس آپ جب کریں گے تو پھر یہ مقولہ ہے، ربنا نادا منادا ہے، اور پھر جو اصرف ہے یہ دعائیہ ہے، عذاب جہنم، وہ اس کا اصرف کا مفعول ہے، عذاب ہے جہنم اس کا کیا ہے، پھر ان کس سے کرنا ہے، ہم سے، پھر اور بھی وہ بہت سی چیزوں کے کو مانتے ہیں، اس کا آگے ذکر ہے۔ جی سر ٹھیک۔ سر ہمیں بیسیکلی یہ ڈھونڈنا ہے کہ اگر اس میں کوئی مسند ہے جس کی خبر دی جا رہی ہے تو اس کو ہم ڈکلیئر کریں گے اسمیہ خبریہ، کیونکہ اس کا مسند ہے۔ لیکن اگر جیسے کل ہم نے آیتیں کی تھی شام والی کلاس میں، اس میں ہمیں کوئی مسند نہیں مل رہا تھا، من واز ناٹ اے مسند، کیونکہ من تو ایک سینیریو بنانے کے لیے ایک ایگزامپل کی طرح لے لیا گیا تھا من، لیکن وہ اس کا مسند نہیں تھا، تو ہم نے اس لیے اس کو انشائیہ کہا تھا۔ لیکن یہاں ہم الذین عباد الرحمانی کے ہی بارے میں ساری باتیں کر رہے ہیں، تو وہ ہمارا ایک مسند ہے، الہ ہے، مسند الہ، تو اس لیے ہم اب جو بھی ان کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں وہ ہم اس کو اسمیہ خبریہ جملے کہیں گے۔ صحیح میری سمجھ آ گیا اگر یہاں تک؟ وہاں تک، لیکن اس کے بعد جب یہ بیچ میں دعائیہ کلمات آ گئے، یقولون ان کا مقولہ آ گیا، تو اس کو کیا بولیں؟ سر وہ تو ایک پارٹ آف دا جملہ ہے، ہم تو جیسے پورے جملے کو ایک نام دینا ہے، وہ ہم نے نام دے دیا اسمیہ خبریہ۔ اب اس کے اندر جو جملے آ رہے ہیں وہ جملے مل کے ایک اسمیہ خبریہ جملہ بنا رہے ہیں، چاہے وہ انشائیہ ہیں، چاہے وہ انا کا، کانا کے، سارے جملے اس جملے میں آ رہے ہیں، لیکن وہ سارے جملے مل کے بھی
وہ ایک اسمیہ خبریہ جملہ بنا رہے ہیں کیونکہ وہ ساری اس کی خبریں ہیں، اس مسند الیہ کا مسند ہے وہ سب۔ ویری گڈ۔ شاید یہ کہہ بتائے کہ سمجھ آیا آپ کے؟ جی سر آ گیا۔ ویسے عائشہ کا ہاتھ کیوں اٹھا ہوا ہے؟ سر وہی کنفیوژن ہے کہ آن دا ہول تو یہ اسمیہ خبریہ ہے، لیکن جس طرح ہم پہلے کرتے آتے تھے جیسا کہ کانا کا انشائیہ جملہ اور انا کا انشائیہ جملہ جس میں ہم مسند نہیں ڈھونڈ سکتے تھے، یعنی صرف اسم ہوتا تھا، اسی طرح کیا اس کو ہم اسمیہ انشائیہ نہیں لے سکتے؟ آپ نے کہا کہ اسمیہ انشائیہ نہیں ہوتا، لیکن دو قسم کے جو پہلے ہم پڑھے تھے جب آپ بتائے تھے کہ جملے دو قسم کے ہیں، ایک خبریہ اور ایک انشائیہ، پھر ان دونوں میں بھی سب کیٹیگری تھی اسمیہ اور فعلیہ، تو اسمیہ انشائیہ کیوں نہیں ہو سکتا سر؟ کیونکہ اس میں آن دا ہول تو ہے، خبر تو دی جا رہی ہے، لیکن ایک پارٹ آف دا جملہ بھی وہ ہو گیا نا، انشائیہ ہو گیا، مخولہ جو ہو گیا، تو جیسے کانا کا انشائیہ جملہ ہوتا ہے، اسمیہ کا انشائیہ جملہ ہوتا ہے، اس طرح نہیں لے سکتے اس کو، کیونکہ 63 میں ابھی ہم نے عباد الرحمن الذین یمشون ہونن تک اسمیہ خبریہ لیا، پھر اس کے بعد اذا کی وجہ سے اس کو انشائیہ شرطیہ کر دیا اس بس میں۔ وہی مین چیز ہے جب آپ جس نقطے پہ پہنچے۔ There is one kalima that's making it انشائیہ، وہ ایک جیسے من ہے، ان ہے، شرطیہ، اس کی وجہ سے انہیں انشائیہ ہو رہا ہے۔ وہ ورنہ جملے تو وسیع ہوتے ہیں، ہر ایک کے اندر ایک فعل ہوتا ہے، فاعل ہوتا ہے، مفعول ہوتا ہے، یا پھر جو ہے کانا کا ہوتا ہے، نہ کا ہوتا ہے وہ، لیکن اس کے اندر ایک کلمہ ایسا ہوتا ہے جو یا تو شرط ہوتا ہے، سوال ہوتا ہے، یا حکم ہوتا ہے، یا تعجب ہوتا ہے، جو اس جملے کو انشائیہ بناتا ہے۔ انشائیہ کی اپنی الگ قسمیں ہیں، سوال سے انشائیہ ہوتا ہے، شرط سے انشائیہ ہوتا ہے، یا پھر تعجب سے انشائیہ ہوتا ہے، حکم سے انشائیہ ہوتا ہے، لیکن فعل اسم مبتدا اور خبر سے انشائیہ نہیں ہوتا ہے، وہ فعل فاعل مفعول سے انشائیہ نہیں ہوتا۔ وہ ایک کلمہ ایسا آتا ہے جس سے اس کی حیت بدل جاتی ہے، ورنہ بیسک انالیسس میں تو وہی رہے گا کہ کوئی فعل ہوگا، اس کا فاعل ہوگا، اس کا مفعول ہوگا۔ تھوڑی اور پریکٹس ہونے دیجئے، اب تک جتنا سمجھ آ رہا ہے کرنے دیجئے، ایک اور کلاس ہوگی، یہ ڈفرنس انشاءاللہ آپ کے بہت اچھی طرح سے ذہن میں آ جائے گا، میں سمجھتا ہوں۔ لیکن کوئی چیز ہم نئی نہیں کر رہے ہیں، پرانی چیزوں کو ریجیکٹ نہیں کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں، لیکن اس سے جو مین مقصد تھا وہ ہم کو، مجھے ایسے محسوس ہوا اور وہ صحیح محسوس ہوا کہ آپ گرامر کیوں کر رہے ہیں، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ مجھے فعل فاعل مفعول معلوم، اور مجھے جملہ اسمیہ معلوم، جملہ فعلیہ معلوم، اور پھر مجھے انا اور کانا کے جملے میں تمیز آتی ہے، میں اسم کو انا کا کیا اعراب دوں گی وہ معلوم ہے، کانا کے اسم کو کیا اعراب دوں گی وہ معلوم ہے۔ تو you were showing us, or you know that this is the ability you have acquired in this class, and that is not the aim of the class. وہ aim نہیں ہے، بلکہ ہم وہ جو گرامر سیکھے ہیں اس سے پورے ہول کنٹینٹ کو ہم سمجھنے میں کیا مدد لے رہے ہیں اس حد تک۔ ورنہ وہ جو میں جس نتیجے پہ پہنچا ہوں وہ بالکل صحیح ہے، اور آپ بھی مانتے ہیں کہ آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہاں سے یہاں تک والذین یقولون مبتدا ہے اور اس کی خبر ہے، پھر وہاں سے ان کا مخولہ شروع ہو رہا ہے، لیکن اس کا
جب وہ پوری چیز کو لے کے آپ قرآن کی آیت کو ایک جو گروپ بنائے ہیں اس گروپ کو سمجھیں گے تو ایسی صورت میں وہ گرامر سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں. وہ ایک اسٹیج پہ تھوڑا ٹائم لگے گا، ہم کوئی چیز بدل نہیں رہے، وہی ہو رہا ہے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے ویسے ہی انالیسس کریں گے. وہ جو پریکٹس ہوئی وہ رائے گاہ جانے والی نہیں ہے، کوئی چیز ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں. لیکن ایز اے ہول پورے گروپ کے بارے میں اب آپ وہ آیتوں کو جمع کر کے گروپ بنانے کا بھی مقصد وہی ہے. جی سر سمجھ انشاءاللہ آ گئی سے. سر، سمجھ آ گئی، سمجھ آ رہی ہے، آنے لگ چکی ہے بری طرح سے. انشاءاللہ جلد ہی سب لوگ کیچ کر لیں گے. انشاءاللہ کر لیں گے. ابھی تھوڑا اس کو بات کو پہنچنے کے لیے تھوڑا ٹائم چاہیے نا. اب پھر ایک دم ایسا ہوتا ہے کہ ایک عادت ہو جاتی ہے، ہر چیز کی ایک عادت ہو جاتی ہے، اور اس عادت کو چینج کرنے کے لیے تھوڑا ٹائم لگتا ہے. وہ کسی شاعر نے کہا نا، میں پنجرے سے ایک پرندہ نکال لایا. پنجرے میں پرندے ہوتے کبھی دیکھے ہوں گے آپ؟ جی دیکھے پر حمیرہ کے پنجرے میں ہے. وہ اس کے پنجرے میں. تو وہ شاعر کا یہ خیال ہے کہ وہ پرندہ پنجرے میں رہنے کا عادی ہو جاتا ہے، اور جب اس کو باہر نکالتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر پنجرے کے اندر داخل ہو جاتا ہے. اس کا کھانا پانی وہاں ہوتا ہے، تھوڑی دیر باہر رہتا ہے، پھر پنجرے کے اندر چلے جاتا ہے. تو وہ شاعر کیا کہہ رہا ہے، میں پنجرے سے ایک پرندہ نکال لایا ہوں، اب اس پرندے کے دل سے پنجرا نکالنا ہے. کیا سمجھ میں ہے؟ آ گیا سر، بالکل کیا خاک سمجھ میں گیا؟ بالکل. پرندے کو تو انہوں نے آزادی دینے کی کوشش کی، لیکن وہ اتنا مانوس وہ ہو گیا صیاد پنجرے سے. کا کیا اب انہیں وہ آزادی کو نہیں، پنجرے میں رہنا. اب اس کے اندر سے وہ دل سے پنجرا نکالے تو اس کے سمجھ میں آئے گا آزادی کیا ہے. تو ویسے ہی ہے، میرے شاگرد جتنے بیٹھے ہوئے ہم لوگ کلاس میں، وہ گرامر کے ایک عادی ہو گئے اس طرح سے ٹکڑا لینا. وہ کام آئے گا، وہ ضروری ہے، وہ سمجھیں گے تو آگے کے اسٹیپ کو سمجھیں گے. لیکن ان کے اندر سے وہ ایک جو پریکٹس کافی ہو گئی، اس کو کیسے عملی طور پہ فائدہ اٹھانا، قرآن سمجھنے میں اس سے کیسے مدد لینا. ہم لوگوں میں سے پنجرا نکل جائے گا انشاءاللہ جلد، انشاءاللہ. انشاءاللہ. جو تیزی سے ابھی اس کو یہاں تک آ جاؤ جو ہم پرسوں کر رہے تھے، اس کے بعد دیکھیں گے سواستھ کے. ابھی اس ہفتے میں یہ ایک ہی کلاس ہے. 2 نومبر کو میں بتایا تھا آپ کی کلاس نہیں ہوگی. آئی ہیو این اپائنٹمنٹ ود دا ڈاکٹر. بہت دن پہلے ہمارا کو بولا تھا، شاید وہ کسی کو بولی نہیں بولی. جی سر میں نہیں بھولی. اوکے چلیے، اس کے بعد کون رہ گیا ابھی؟ سر میں وہ تھوڑی دیر ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی، پتہ نہیں ڈسکس ہوا کہ نہیں، کہ سر انا کا جب ہم نے بعض دفعہ جہاں کہیں ڈراوا ہے یا تعجب ہے تو ہم نے انا کا انشائیہ جملہ بھی کہا ہے. تو سر یہ کریکشن ہم کر لیں کہ نہیں، انا کا صرف خبریہ ہوگا، انشائیہ نہیں ہوگا کسی صورت میں. نا سر پرسوں ایک آپ جو سمجھائے تھے، السلام علیکم سر. وعلیکم پرسوں آپ جو سمجھائے تھے گرامر کی کلاس میں کہ مفید کام کے 2 قسمیں ہیں جملے کے، خبریہ اور انشائیہ. پھر خبریہ کے جو قسم ہیں 4 قسمیں ہیں، اسمیہ خبریہ، فعلیہ خبریہ، انا کا جملہ، کانا کا جملہ. تو یہ انشائیہ نہیں ہوتا انا اور کانا، خبریہ جملہ میں. سب ہوتا. ٹھیک ہے، اس کو یہ فاطمہ کا سوال بھی تھوڑا سا آپ کو خود غور کرنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. پھر ابھی بھی
وہ پنجرا جو ہے آپ کے دل میں بسا ہوا ہے، وہ پنجرے کو آپ کے دل سے نکالنا ہے۔ آپ کا مین کنفیوژن یہ ہے کہ اسمیہ فعلیہ انشائیہ کو آپ گڈ مڈ کر رہے ہیں۔ انشائیہ میں مقصد کسی مسند الیہ کی خبر دینا نہیں ہوتا ہے، خبریہ وہ ہوتا ہے جس میں کسی مسند الیہ کے خبر دینا مقصد ہوتا ہے۔ یہ ایک بات ذہن میں رکھیے، انشائیہ میں بھی ہر قسم کا جملہ ہوتا ہے، لیکن کوئی ایک ایسا کلمہ ہوتا ہے، ہوتا ہے، از ہوتا ہے، ہوتا ہے، وہ اس جملے کو خبریہ سے انشائیہ بنا دیتا ہے۔ فاطمہ سمجھ میں آ رہا ہے کچھ؟ اب تو سر بالکل الحمدللہ سر بالکل اب تو کلیئر ہے مجھے اس بات میں کہ خبریہ انشائیہ دونوں الگ ہیں۔ خبریہ میں وہ 4 کیٹیگریز ہیں۔ سر پچھلے ماضی میں جو غلطی کی تھی کہ اگر کوئی ڈراوا ہے ہلکا سا انا کے جملے میں یا کوئی تعجب ہے تو ہم نے انشائیہ کہہ دیا تھا، تو سر جسٹ فار مائی کریکشن میں بالکل ہوگا، کنفرم چاہ بالکل رہی ہوگا۔ تھی کہ انا یہ کے غلطی جملے میں بھی انشائیہ ہوگا، کانا میں بھی انشائیہ ہوگا، سب میں انشائیہ ہوگا۔ اس کا مطلب اس میں بھی انا کا اسم اور خبر ہوگی، لیکن خبر دینا مطلب نہیں ہوگا، کبھی شرطیہ ہوگا۔ اس کی مثالیں تھوڑا ڈھونڈ لینا پڑیں گی اور مثالیں آگے سامنے آ رکھ رہی ہے جس میں آگے آتا ہے انہا ساعت مستقرن جو ہے، تو اس کو بھی سر ہم خبریہ ہی کہیں گے نا انا کا۔ نہیں، ابھی کہاں تک آ گئے تھے ہم؟ یہ ختم ہو گئی آیت، غرامہ تک آ گئے تھے ہم۔ نہیں جی سر سر اتنا عذاب میں سر ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی میں بیچ میں اصل میں۔ اچھا، اب یہ کون کر رہا تھا؟ انا عذابہ کان غرامہ؟ پہلے میں نے شازیہ شروع کی تھی، پھر شازیہ کر رہی تھی۔ تو آپ ہی کمپلیٹ کریے اس کو۔ انا عذابہ کانا غرامن، پھر یہ انا کا جملہ ہے جو کہ سر اب اس کو ہم انشائیہ کہیں گے نا کہ وہ ڈراوا ہے اس میں، کہ نہیں کہیں گے کیونکہ آپ نے جو اس طرح بتایا ہے سر، اس میں کنفیوژن ہو رہی ہے۔ آپ نے اس طرح بتایا کہ خبریہ جملہ جو 4 قسم کے ہوتے ہیں وہ اسمیہ، فعلیہ، انا اور کانا، اس میں خبر دی جاتی ہے، لیکن ہم پہلے اس طرح کرتے تھے کہ جیسے اب انا عذابہ کانا غرامن ہے تو انا کا جملہ ہے تو پھر عذابہ اس کا اسم ہے، عذابہ اور کانا غرامن اس کی خبر ہے، تو ہم اس کو انشائیہ جملہ بولتے تھے پہلے۔ اب مجھے اسی میں یہ کنفیوز جملہ کبھی نہیں بولے ہم اس کو انشائیہ جملہ کبھی بھی نہیں بولے زندگی میں۔ کیا بولے تھے؟ میں نے ہی غلط سمجھا ہوگا سر، ویسے آپ بھی نہیں بولے، کبھی بھی نہیں بولے۔ کون سا یہ جملہ انا بولے کا آپ؟ سر، یہ انا کا جملہ ہے ہاں، اس کا اسم ہوتا ہے۔ جی، اسم اس کیا کا اسم ہے عذابہ، مضاف مضاف الیہ بن کے اس کا اسم بن رہا ہے، ہے؟ اور کانا غرامن اس کی خبر ہے، اور یہ جب ہم خبر کو کھولیں گے تو ہاں، کانا اس کا وہ جملہ ہے، ہوا اس کا اسم ہے، غرامن اس کی خبر ہے۔ ویری گڈ۔ تب یہ کیا مقصد ہے؟ اس میں خبر دی جا رہی ہے یا پھر انشائیہ ہے؟ سر وہ مطلب جہنم کی، عذاب جہنم کی خبر دی جا رہی ہے کہ وہ عذاب کیسا ہے۔ بس ختم ہو گیا، وہ خبر ہی۔ اصل میں میں بہت جلدی شاید یہ ٹاپک چھیڑ دیا، مجھے ایک کلاس اور ویٹ کرنا چاہیے، اور جب میں پچھلی کلاس میں جیسا خبریہ جملوں کے کیٹیگریز سمجھایا، اسی طرح سے انشائیہ کے پورے کیٹیگری سمجھا کے وہ ڈفرنس دونوں میں آپ کے ذہن میں بٹھانے کے بعد یہ شروع کرنا تھا مجھے۔ تو اس میں آپ کو انشائیہ کا پورا سینس ذہن میں نہیں رہا ہے، تو انشاءاللہ وہ ہم کر لیں گے۔ جب تک آپ جیسا کر رہے تھے ویسا کرتے رہیے، اس میں بہت زیادہ کنفیوز ہوں گے تو جو پہلے کرتے تھے نہیں، جو پہلے کرتے تھے وہ اب بھی کریں گے، لیکن اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے گرامر سے
قرآن کو سمجھنے میں کیا مدد لے سکتے ہیں، وہ کوشش اب ہم ایک اسٹیپ آگے بڑھ کے کر رہے ہیں، باقی سب وہی ہے. ٹھیک ہے، تو ابھی میں اس کو تھوڑی دیر کامہ دیتا ہوں، اور اس کے بعد پہلے ایک بار ہم پورے انشائیہ کے کیٹیگریز کر لیں گے، اور ایک کلیئر ڈفرینس آپ کو بتائیں گے کہ خبریہ اور انشائیہ میں ویئر از دا ڈفرینس، وائی آر دے ڈفرینٹ، وہ انشائیہ کو انشائیہ کیوں کہتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم اس کا اپلیکیشن بھی شروع کریں گے. سر آپ سے ایک ریکویسٹ کر سکتی ہوں؟ جی فرمائیے. آپ کل کرا دیں گے انا کی، کیونکہ میں پھر کلاسز نہیں لے سکوں گی، میں آؤٹ آف کنٹری ہوں گی. کل نہیں کر رہے ہیں؟ کل کیوں کریں گے؟ کل تو ہمارا ریگولر تفسیر کی کلاس. اسی طرح جب آپ کرائیں گے میں نہیں لے سکوں گی وہ کلاس. وینسڈے کے لاسٹ میں ہے. وہ سر میں آؤٹ آف کنٹری ہوں گی اصل میں. تو وہ کتنے سال کے لیے ہوں گے؟ نہیں سر، وہ پوری مطلب وہ مہینہ خراب ہو جائے گا. دیکھیں گے. اب دونوں غائب ہیں، یہ فاطمہ آپ نہیں میں غائب ہوں گی سر. ٹھیک ہے. جو باقی چیزیں ہیں آپ کے ساتھ فاطمہ ہے وہ آپ کو بتائیں گی. پھر نہیں سمجھ میں آیا تو میرے سے پوچھنا. لیکن ہماری گرامر کی کلاس نومبر کے لاسٹ وینسڈے کو ہوگی، یا وہ کیا اگر تھینکس بھی گیونگ بریک آ رہا ہے تو لاسٹ سے پہلے کا کوئی ایک جو بھی وینسڈے آئے گا اس دن ہوگی. لیکن عام طور پہ لاسٹ وینسڈے ہوتی ہے. شاید نومبر میں لاسٹ وینسڈے 2-3 دن میں بھی چھٹیاں دینے والا ہوں. میں بھی آؤٹ آف ٹاؤن ہوں، کنٹری نہیں ہوں، 2 دن یا 3 دن کے لیے. تو اس سے پہلے کا جو بھی وینسڈے آئے گا اس دن ہم اس کو سکون سے، وہ ایک گرامر کی کلاس گرامر کے ساتھ ہی چلتے رہتی لینگویج. اس کو سر انشاءاللہ میں کوشش کروں گی وہاں سے لینے کی، اگر میں لے اب سکی کراچی میں ہوں گے نا، نہیں میں سر لاہور میں ہوں گی. تو وہ یہ کی بات ہے نا، پاکستان میں ہوں گے تو کہیں بھی انٹرنیٹ تو دنیا میں ہر جگہ ہے. اگر وہ اس تو وقت ہے لیکن بعض دفعہ کوشش مشکل ہو جاتی ہے. کوشش کریے، تو اگر ہو سکتا ہے تو جب جوائن کر لیجیے، اور فاطمہ سے کنٹیکٹ میں رہیے، وہ آپ کو بتاتے رہیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ سر. سر چلیے میں اور گڑیا بھی جا رہے ہیں پاکستان مبارک. انشاءاللہ سر میں تو 11 الحمدللہ میں تو انشاءاللہ کلاسز میں تو لے لوں گی سر وہاں سے انشاءاللہ. ایک آدھ گئی تو ویسے، لیکن انشاءاللہ سر ایز آلویز میں اپنی کلاسز مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو پھر اس کو کہیں کو اکیلا چھوڑ دیتے، اس کو بھی کلاس میں لے لو. سر میری بہن ہے ہی نہیں نا، اس کا دل ہی نہیں ہے، تو میں کیا کروں سر؟ ہیں؟ سر لوں گی میں بھی. وہ الگ جگہ رہے گی، میں الگ. انشاءاللہ پوری کوشش ہوتی ہے، میں بھی لیتی ہوں. میں پچھلی بار بھی گئی تھی، میں نے ساری کلاس لی. اس دفعہ بھی کوشش کروں گی انشاءاللہ. لیکن مجھے لگتا ہے کافی بزی رہوں گی تو مجھے نہیں پتا، لیکن میں سر جتنی لے سکوں گی لوں گی انشاءاللہ. لوں گی انشاءاللہ. تو اس کے یہاں سے کمپلیٹ کرتے ہیں ہم. تھوڑا سا جہاں تک آئے تھے، جیسا بھی آپ کو کرنا ہے کریے. ممتاز نجیبہ بھی بالکل سالمیش بیٹھے ہوئے ہیں. چلو نجیبہ جی ایک سر. اور کر لو، سب کرے ہوئے ہیں. اس کے بعد ایک جی سر. ممتاز کر لو. اور کون ہے میرے پاس؟ باقی تو سب حصہ لیا ہے، ابھی بولیں گی. چلیے کون سی ہے؟ 66 انہا ساعت مستخر. میں کہہ رہا ہوں سر، بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحیم. الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عجیبہ کر رہی ہے ممتاز. اچھا ٹھیک ہے، بات کی ٹھیک ہے. تم کر. اس کے بعد انہا ساعت مستخرن. انا کا جملہ ہے، ہا اس کا انہا اس کا اسم ہے، ساعت اس کی صفت ہے. ساعت مستخرن، مستخرن پرمننٹ ٹھہرنے کی جگہ ہے. اور مستخرن جو ہے وہ بھی ہے اپنے، کیا بولتے اسم مستخرن، جیسا یہاں پر وہ تھا نا، کیا بولے تھے سر؟ سجدن. حال
हालत, मुस्तखरन, वाह हर्फ अत्फ है, मुकामन टेम्पररी ठहरने की जगह है, मुकामन, और ये भी जो है फातिमा हाल है। नजीबा के साथ जुड़ जाओ। अब मेरे में भी इतना अब दमखम नहीं रहा सके। फातिमा जस्ट ज्वाइन नजीबा और इसको उनके साथ काम करिए, इस आयत को समझाने में क्या है इसको क्या। इन्ना सात मुस्तखरन इसकी खबर है, इन्ना की खबर। ठीक है जी। इन्ना का इसम आपने बताया था हाँ, जी, किस तरफ जा इन्ना रहा है वो? ये हाथ जो है जहन्नुम की तरफ जा रहा है, जी ठीक है मुअन्नस है जी। जी। और सात मुस्तखरन जो है इसकी खबर है, सात यानी बुरी जगह है, मुस्तखरन परमानेंट जी रेसिडेंस। तो वाह मुस्तकरन हर्फ अत्फ सात की जी सिफ्त हो गई, ठीक है। जी, ये पूरी खबर ले लेंगे, सात मुस्तकरन, जिसमें मुस्तकरन जो है वो सात की सिफ्त है सिफ्त है। जी। अच्छा, वाह हर्फ अत्फ है, मुकामन ये क़याम, टेम्पररी क़याम करने की जगह है, और ये खबर नंबर 2 है। जी नहीं, आपने वाव लिया ना हर्फ अत्फ। अच्छा, ये मातूफ हो रहा है मुस्तकरन पे। जी ठीक है। उसमें क्या हमें समझ आई थी, हमने क्या सीखा था कि मुस्तकरन से क्या मतलब है? मुस्तकरन ठहरने की, परमानेंट ठहरने की जगह है, जो जहाँ पर जो है वो लोग रहेंगे, काफिर लोग रहेंगे। ठीक है, उनका और मुकाम मुकाम, हाँ, और मुकामन। मुकाम मुकाम क्या बोले आप? जी, उसमें मुकामन में हमने क्या सीखा था कि ये किसके लिए होगा? ये टेम्पररी। टेम्पररी ठहरने की जगह है, जहाँ पर जो है नेक लोग भी रहेंगे, लेकिन उनके थोड़े बहुत जो भी गुनाह रहेंगे वो साफ होने के बाद वो जन्नत में जाएंगे। जी जी ठीक है। तो जी। बस ये हमने अभी जो पढ़ा मैं उसके यहाँ हिसाब एक बात कहना चाहती हूँ, अगर माइंड ना करें सब लोग, सर माजरत। हमेशा सब लोग कहते हैं ये इन्ना की खबर है, इन्ना की खबर नहीं होती, इन्ना के इस्म की खबर होती है हमेशा। इन्ना की खबर कोई नहीं होती, इन्ना से एक इस्म की खबर दी जाती है। तो ये इन्ना इन्ना हा जो है, एक हा जो है इस्म है इन्ना का, एक और सेकंड हा की खबर है सात जी मुस्तखरन। जी वो एक बात उसकी हमारा इसको ग्रामर की जबान में ग्रामेरियन ने इन्ना का इसम और इन्ना की खबर ही कहते हैं, लेकिन उसके मायने जो हम निकाले थे, इन्ना की कोई खबर नहीं होती, इसम की खबर होती है। लेकिन ग्रामर की जुबान में ऐसा खबरिया जुमला जो इन्ना या काना से शुरू होता है, उसको ग्रामर की जुबान में इन्ना का या काना का इसम और उस काना की खबर कहते हैं ग्रामर की जुबान में। लेकिन एक्चुअली खबर काना की इन्ना की नहीं होती, बल्कि उस इस्म की होती है, वो समझाया था मैं। लेकिन ग्रामर की जुबान में वही कहते हैं, काना का इस्म खबर, इन्ना का इस्म खबर, ठीक है। ठीक है, समझ गए। हाँ, उसको वो होता नहीं, ग्रामर की जबान वही है, इन्ना का इस्म और उसकी खबर, इन्ना के साथ एक इस्म यूज करते हैं, उसकी खबर देते हैं। तो ग्रामर की जबान में कहीं भी आप देखेंगे एनालिसिस में, फला इस्म जो है नाउन इन्ना का इस्म है, ये उसकी खबर है, यही आएगा। लेकिन एक्चुअली खबर वो इन्ना की या काना की नहीं होती, बल्कि उस मसनद इलैह की होती है जो इन्ना या काना के बाद आता है। चलिए, ये इसमें सिर्फ नजीबा ये था कि तुम्हारे जहन में जितने वोकैबुलरी है ग्रामर की, वो ये कि हाल है, वो सब लाके यहाँ पर अब इसमें पूरा उमर यार के जम्बील में डाले उसका डालते रहते। ऐसा नहीं, सिंपल तरीके से जैसे इन्ना है उसका एक इसम है और उसकी ये खबर है, वो खबर के लिहाज से उसके एनालिसिस अब जैसा बाद में करें आप। मेरे साथ जब आप कर रहे थे तो बहुत कंफ्यूज थे, अब जब फातिमा के साथ करे तो एकदम आपके अंदर चेंज आ गया।
تو وہ بھی ہوتا ہے کبھی ویسا. چلو ممتاز اور ہمارا دونوں مل جاؤ اور ایک آیت جلدی سے ممتاز تم کر لو اس کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین اذا انفقوا، پھر ہم اس کو انشائیہ لیں گے، اسمیہ انشائیہ لیں گے، انشائیہ لیں گے. عطف ہے الذین، یہ عباد الرحمن کی طرف ہی ہے، یہ اس کا بدل ہے. اذا پھر یہ حرف شرط ہے. اس کو پہلے انشائیہ اس کو نہیں لیں گے، پہلے ہم اس کو اسمیہ لیں گے. جی اس کو پہلے ہم اسمیہ خبریہ لیں گے، اس کے بعد جب ہم آگے خبریہ چلیں لیں گے گے. بدل. جی جی اسمیہ خبریہ لیں گے تو ہم پھر اس کو اذا یہ الذین اس کا بدل ہے عباد الرحمن کا، اور اذا کیا ہے مبتدا ہے. اذا حرف شرط ہے. جی اذا جب ٹھیک ہے. الذین کیا ہے پورا پوچھو ہم سے. الذین بدل ہے نکال. الذین بدل ہے عباد الرحمن کا. اور کیا کیا ہے اور پورا. بھی کیا کیا ہے وہ اور کیا کیا اچھا، ہو سکتا اور ہے؟ اور کیا موصول ہو سکتا، اس میں موصول. اوکے اور اور یہ ہوں گا مبتدا ہو جائیں گا. ویری گڈ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی ہاں. اور اب اذا سے آپ نے کہا حرف شرط ہے تو آگے انفقو کیا بنے گا؟ فعل شرط بنے گا. ٹھیک ہے اس میں کیا کیا ہے؟ اذا انفقوا میں فعل اذا حرف شرط ہے، انفقوا میں فعل شرط ہے، اور اس میں وہ ہے اضافت ہے. نفقہ اس کا روٹ ورب ہے. انفقوا وہ خرچ کرتے ہیں، فعل اور فاعل ہے اس میں. ٹھیک ہے جی دونوں میں آپ کو کیسے پتہ لگا اس میں اضافت ہے؟ الف. ٹھیک ہے الف. اور اس کے معنوں میں کیا الف. تبدیلی آئی؟ ابھی ہمارے پاس کتنا ٹائم ہے؟ ٹائم ہے ابھی، آپ بتائیں جی ہاں. کیسے تبدیلی آئی نفقہ میں اور انفقہ میں؟ نفقہ وہ خرچ کیا، انفقہ وہ خرچ کرتا ہے. نہیں نفقہ وہ خرچ ہوا، وہ خود بخود خرچ ہوا، ہاں. اور اور وہ خرچ کیا. انفقہ وہ خرچ کیا. ٹھیک ہے. انفقو وہ خرچ کرتے ہیں، جمع ہے یہ وہ الف. اور اس کے لم فائل یس کون ہے؟ فائل کون ہے اس کے؟ کس کو ریفر ہو رہے ہیں؟ عباد الرحمن وہ لوگ لذینہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا پھر اب آگے چلیں. لم یسرفو، لم پھر یہ نفی ہے، حرف نفی ہے. یسرفو اس میں یسرفو یہ مضارع ہے. وہ اس سے صرفہ پہلے اس آپ کا کو کچھ کہنا ہے اس کے بارے میں؟ کچھ کہنا ہے کہ لم یسرفو جو یہ پارٹ آیا ہے اس کے بارے میں کچھ کہنا ہے آپ کو؟ یہ کیا ہے ویسے؟ آپ کو فائل تو نظر آ رہا ہے. وہ صرفہ خرچ، وہ خرچ دیکھیے آپ کیا. آیت پہ غور کریں. جب ہم نے شروع کیا ہم نے ایک شرط، آپ نے کہا حرف شرط ہے اذا انفقوا، جب وہ خرچ کرتے ہیں. تو اب جب وہ کرتے ہیں تو پھر اس کا نتیجہ کیا یا وہ اس کا جواب کیا ہوتا ہے؟ تو ہم اس کو پہلے کیا کہیں گے؟ جواب شرط. ٹھیک ہے جواب شرط. لم یسرفو لم نفی ہے، اور یسرفو اس میں فعل اور فاعل ہے. یا اس کا ہاں یا اور وہ الف اس کا فاعل ہے. ولم وہ خرچ، لم یسرف وہ خرچ نہیں کرتے. ولم خرچ نہیں کرتے. صرفہ کا مطلب خرچ ہے، انفقو نفقہ کا مطلب خرچ ہوتا ہے. صرفہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ صرفہ اسراف، وہ اسراف نہیں کرتے. ولم یقتروا پھر وا عطف ہے، لم نفی ہے اس میں حرف نفی. یقتروا
यही है ना यक्तरु, ठहरिए जरा मैं यक्तुरु। देखती हूँ। हाँ यक्तुरु, तो फिर इसमें और वो नहीं, तंगी नहीं करते, खतरा, वलम यक्तुरु, वो तंगी नहीं करते, मतलब कंजूसी नहीं करते। वकाना बैना, एक वकाना मिनट, बैना, आपने कहा कि लम यख्तुरु जो है वो आपने कहा वाव हरफ अत्फ है और लम यख्तुरु को आप, तो ये पूरा लम यख्तुरु को आपने नहीं बताया कि ये इसका मुकाम क्या है। ये वलम यक्तुरु, इसमें यक्तुरु में फेल और फाइल है, या और हाँ, वो वो अलिफ है, इसका। लेकिन मुकाम पूरा क्या है इसका? लम यख्तुरु को हम क्या बोलेंगे? वाव लम हरफ यक- अत्फ आपने बोला, फिर उसके बाद हम इसको क्या बोलेंगे? इसको मातूफ हो रहा है यसरिफु पे। सिर्फ एक चीज मातूफ हो रही है या पूरा बयान जो है ये लम यख्तुरु पूरा मातूफ बयानिया है? ठीक है, पूरा जाके लम युसरिफु पे जा रहे। लम यसरिफु समझिए पे आराम से, सिर्फ इस वक्त देखें, एक मिनट, आयत करने की जल्दी नहीं करें, ग्रामर भी करने की जल्दी नहीं करें, सिर्फ आराम से समझें इसको कि हमने जब लम यख्तुरु पूरा जाकर जब उसके ऊपर मातूफ हो रहा है तो अब हम इसको मातूफ बयानिया कहेंगे, पूरी चीज हो रही है मातूफ, एक वर्ड नहीं हो रहा। ठीक है, जी। सही है। अब हम आराम से आगे चलेंगे इंशाल्लाह। वकाना, वकाना बैना जालिका क़वामन, फिर ये वा अतफुरा काना का जुमला है, काना में इसका इसम महजूफ है हुआ। बैना जालिका, ये फिर ज़र्फ़ मका है ये बैना, और बैना जालिका मुरक्कब, ये इसकी काना की खबर है, बैना जालिका क़वामन। तो अब हम खबर को देखेंगे, तो फिर ये बैना इसका ज़र्फ़ मका है, और जालिका मुरक्कब इजाफी है, और अभी हमने क़वामन जरा इसका से थोड़ी देर पहले ही किया है कि काना की पहले खबर हम क्या लेंगे? काना की खबर हम लेंगे ये बैना जालिका क़वामन, पूरी है बैना इसकी खबर जालिका है। जो है वो एक तरह से वो एक मुरक्कब बन रहा है, लेकिन उसकी डायरेक्ट खबर जो है वो क्या है? काना की डायरेक्ट खबर। आपको क़वामन है। एराब से भी पता लगता है, एराब से भी आपको पता लगेगा कि काना की खबर के एराब क्या होते हैं, पहले ये बताओ। जो आखिरी हर्फ के आखिरी लेटर पे जो उसके एराब होते हैं काना की खबर, वो क्या होते हैं? ये मरफू होते हैं, वो क्या बोलेंगे हम काना इसको? की काना की खबर, काना का इस्म के कैसे एराब होते हैं पहले बताएं। ये मंसूब, काना के इस्म के एराब, एक मंसूब होते इसकी हैं। एक प्रैक्टिस है इसकी, देखें, कान अल्लाहु ये अलीमन। हमारा ठहरिए, मैं मरफू और मंसूब में बहुत वो हो जाती है, मैं जबर और पेश से बोलती हूँ। आप बोलिए पेश और जबर से जी। हाँ, तो इसके इसम पे जबर होगा और इसकी खबर पे पेश मरफू। हम लोग काना की बात करें, काना का जुमला इन्ना का नहीं है। इन काना, काना, इसकी मैं आपको आराम से सुन देखें, इसकी प्रैक्टिस के लिए बहुत आसान है, आपकी कंफ्यूजन नहीं होगी। एक इतनी सी बात याद रखें, कान अल्लाहु अलीमन हकीमन, इस तरह भी याद कर सकते हैं, और इन्ना का इन्नल्लाह अलीमुन हकीमुन, ये दो चीजें हकीम। याद कर लेंगे, आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब बताइए काना के इस्म के जो एराब होते हैं आखिरी लेटर पे, वो कैसे होते हैं काना के जुमले में? कान अल्लाहु हमने कहा, कान अल्लाहु अलीम, कान अल्लाहु, ठहरिए ये आज वो जरा, वो आज प्रैक्टिस, जरा मैं, एक वो मिनट। तबीयत मेरी सही नहीं, हाँ ठीक है ऐसा। नहीं ठीक है, थोड़ा चलो आराम भी ले लो। अब हमारा
عائشہ آپ سے ایک سوال تم سے کر رہی ہے کہ وہ یسرفو کیوں آیا، اس کو واضح کرو، اس میں کیا چیز نہیں ہے، پورا فارم کیا ہے، یہ کھول کے عائشہ کو بتاؤ، یہ یہاں پر جزم کیوں آ رہا ہے، یسرفو پورا کھولنے کے بعد کیا ہونا چاہیے تھا؟ یسرفونا، ہم، نون جو ہے ڈراپ ہوا ہے دونوں طرف، اور پیش اس لیے آیا ہے کہ وہ نہیں ہے، مجہول نہیں ہے، بلکہ انفقو کی وجہ سے یسرفو آیا ہے، اس میں جو اضافت ہے انفقو۔ یہ عائشہ آپ کا سوال؟ یسرفو سوال نون ڈراپ ہوا ہے۔ اس میں جی سر اس کا نہیں تھا سر، وہ یخلد اور یضاف میں تھا، یضاف جزم کیوں آیا، یہ تھا نا تمہارا سوال؟ جی سر وہ 67 نہیں 69 والی آیت میں یضاف۔ کون سی بھی رندو، تم سوال فیل پہ جزم کیوں آیا آخر میں، یہی کرے تھے نا؟ جی سر جی سر ہاں تو وہ کیوں آیا اس کا جواب پوچھ رہا ہوں میں عمیرہ سے۔ تو سر لم جی ہاں عمیرہ، جی سر، لم کی وجہ سے، لم یلد ولم یولد، تو ہاں سر نہیں، حروف گرامر میں سے پہلے ہی پورا بتایا تھا کہ اسم کے ساتھ جو آتے ہیں وہ حروف جار کہلاتے ہیں، فعل کے ساتھ جو آتے ہیں ان کو کیا بولتے ہیں، حروف ناصبہ، حروف جازمہ، فعل کو جزم دیتے ہیں۔ تو وہ ان لم ہوتے ہیں، ہاں؟ لم نہیں، ہوا اور ان ہوا، ان جو ہے وہ حروف ناصبہ ہے، جو جس کو آپ مصدریہ کہتے جی ہیں، وہ جس زبر دیتا ہے وہ آخر میں، ٹھیک ہے۔ سر من ما جو جیسے حرف شرط ہوتے ہیں وہ بھی دیتے ہیں جزم، اور لم بھی دیتا ہے، لن، یہ سب دیتے میں ہیں۔ پورا آپ کو بتایا تھا، اس کو اس کے عائشہ کو نہیں معلوم، اس سے شیئر کرنا، وہ اس وقت شاید کلاس میں نہیں تھی۔ اوکے، تو اب یہ یہاں تک تو ابھی تھوڑا ریویژن ہو گیا۔ ابھی وہ جو سلسلہ ہے اس کو میں وہ کلاس کے بعد پھر کروں گا انشاءاللہ۔ فی الحال اسی طرح سے ہم جو طریقہ ہے ویسے چلیں گے، اور پھر نیکسٹ تھرسڈے آپ کی کلاس نہیں ہوگی، کل کی اپنی کلاس اپنے وقت پہ انشاءاللہ ہوگی۔ چلو میرا دعا کرو۔ انشاءاللہ۔ سر ایک چھوٹا سا سوال ہے، جیسے ہم نے آج یہ اسمیہ جملے وہ کیے کہ یہ اسمیہ جملہ تھا، اسی طرح ہم کون کون سے جملے ڈھونڈیں گے، لائک فعلیہ، اسمیہ، انا، کانا اور انشائیہ کی جو بھی کیٹیگریز ہوں گی سر وہ سب ہوں گی، رائٹ؟ اس میں کیا ہوں گے جملے؟ ٹھیک ہے سر، مطلب یہ سارے جملوں میں سے کوئی بھی جملہ ہو سکتا ہے نا وہ جملہ، یا کوئی صرف آج جیسے سر کو بہت چکر دے رہے ہیں آپ لوگ، سر بھی تھک گئے اور آپ کا تو سوال تو بھی۔ ایک ہی بات میں ادھر سمجھا رہا ہوں، پھر پلٹا کے وہی اس کو آندھی کر کے پوچھتے نہیں سر، جیسے کہ یہ الذین یقولون والا پورا جو سینٹینس تھا، یہ ہم نے کہا اسمیہ خبریہ، اس میں مسند اور مسند الیہ ہے۔ ارے جملہ وہی رہے گا شازیہ، سر کلام کی بات ہو رہی ہے۔ جی سر، کلام جو ہے وہ انشائیہ ہے یا خبریہ ہے؟ ٹھیک، بس یہ دو کیٹیگریز ہوں گی، یا خبریہ یا انشائیہ۔ ہاں، وہ اس کو میں بھی نیکسٹ کلاس میں اور اچھی طرح سے مثالوں کے ساتھ سمجھاؤں گا، تو اس کے بعد آپ کے ذہن میں کلیئر ہو جائے گا انشائیہ اور خبریہ کا ڈیفرنس۔ جی سر، جزاک صرف اللہ۔ خبریہ سمجھا تھا کہ میدان جیت لیا، نہیں جیتا ابھی میں، ابھی مجھے تھوڑا کام اور کرنا ہے۔ چلیے وہ ایک ہے۔ البتہ یہ جیسے بتا رہی تھی کہ راشدہ جا رہی ہے یا یہ دونوں بھی جا رہے ہیں، تو پھر یہ کلاس میں رہ جائیں گے کون سے 3-4، تو یہ کلاس کو تھوڑے دن پوسٹ پون کریں یا اس کو مرج کر دیں ایوننگ کلاس میں، اس واسطے کہ
تو ابھی یہاں سے سر کتنے ہمارے لیے فجر والی جب پاکستان میں فجر ہوتا ہے تو یہاں پر وہ کون سی کلاس ہوتی ہے؟ وہ تو ہماری انشاءاللہ کبھی نہیں انشاءاللہ مس ہوگی. ایوننگ ہوتی ہے وہ. وہ ایوننگ ہوتی ہے سر. ہاں جی سر وہ ہماری نہیں مس ہو سکتی انشاءاللہ. تو اگر آپ کو سہولت ہے تو کب جا رہے ہیں کب تم لوگ؟ ہم لوگ 11 نومبر کو انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اس سے پہلے بھی تو ابھی کلاس ہے نا 11 نومبر. اس وقت ہم ڈیسائیڈ کریں گے. اور وہ اگر ایوننگ کلاس والے تیار ہیں تو 2 کی بجائے 3 کلاسز ایوننگ کے لحاظ سے چلیں گے. یہ اٹھا کے رکھیں گے پھر سب واپس آنے کے بعد، اس لیے کہ پہلے اس میں 8-9 ہیں اور 7 ہیں سر. انفیکٹ ایک آپ ہیں اور ایک آنٹی ہیں، باقی تو ہم 7 ہی ہیں. 7 میں سے بھی ابھی وہ 3 چلے جائیں گے تو 4-5 رہ جائیں گے، پھر کوئی مزہ بھی نہیں آئے گا پڑا. خیر ابھی دیکھیں گے اس کے تھوڑی سی آیتیں ہیں وہ ختم بھی ہو جائیں گی انشاءاللہ نیکسٹ ویک تک جلدی کر دیں گے. اس کے بعد اس کو یا تو پینڈنگ میں رکھیں گے یا ایوننگ کی 2 کی بجائے 3 کلاسز کر لیں گے، ڈیسائیڈ کریں گے. چلیے فی الحال وہ کر لیجیے، دعا کریے. انشاءاللہ. شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ رب العالمین. اللہ پاک پروردگار آپ نے ہم سب کو توفیق عطا فرمائی کہ آپ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہماری اس کوشش میں ہماری مدد فرمائیے، ہمارے فہم کو بڑھا دیجئے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دیجئے، ہمارے لیے مشکلات کو دور کریں. اس کلاس کو اٹینڈ موسٹ ٹائم اللہ میاں کبھی ہم سے مس نہ ہو انشاءاللہ. اور جتنے شرکا ہیں سب کی پریشانیاں اللہ تعالیٰ دور کرے. ہم سب سے اس کوشش کو قبول فرمائیے، اس کا ثواب ہمیں اس دنیا اور آخرت میں عطا فرمائیے. اللہ تعالیٰ خاص دعا ہے سر کے لیے، سر کو بہتر صحت کاملہ، بالکل صحت اور طاقت عطا فرمائے تاکہ وہ ہم سب کے سوالوں کے جواب دے سکے. اور واخر السلام الدعوانا علیکم. see you tomorrow inshallah everyone. انشاءاللہ.